اسد نے کہا کہ نہیں میری میں تو دینے والوں میں سے ہوں. تو وہ اس بات سے نا مطلب غصہ کرتے تھے کہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. تو اسد نے کہا کہ نہیں میری لوگوں میں ایک نام مقام ہے, میں کبھی بھی نہیں مانگوں گا. نیوز ٹوڈے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. جی ناظرین, میں ہوں آصف سخی اور آصف سخی آج موجود ہے اس غم بھری کہانی میں اور غم بھری آواز میں اسد عباس کے گھر پہ. جو اسد عباس پوری دنیا میں اس نے اپنی آواز کا جادو جگایا اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. حکومت وقت اور پوری دنیا سے مختلف علامت سے اس کو نوازا گیا, لیکن آج وہ اپنی بیماری کے ساتھ لڑتا لڑتا دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے. اس کی فیملی نے مختلف طریقے سے اس کا علاج تو کروایا, اپنی گاڑیاں بیچی, ایون کہ اپنے گھر تک بیچ دیا, لیکن اس کا علاج کمپلیٹ نہ کر سکے. حکومت وقت اور پنجاب حکومت یا آرٹ کونسل کی طرف سے اس کی کوئی بھی داد رسی نہ ہو سکی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی میسز, ہماری بہن ہے, اور اتنی مجبور ہوگی ہمیں معلوم نہ تھا کہ حکومت وقت سے اپنے بیٹے کے لیے بھی اپیل کرنی پڑے گی. جی بہن بتائیے گا کہ اسد عباس کے ساتھ آپ کی کیسی زندگی گزری اور وہ جو آپ نے اس کا علاج کرایا اس کے لیے کیا کیا آپ نے مسائل جھیلی؟ اسد کے ساتھ جب میری شادی ہوئی تب اسد کا ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا سین تھا, ہر چیز تھی. ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی, تو 2017 میں شادی ہوئی تھی 5 مارچ کو. تو اس کے بعد مطلب سب ٹھیک تھا, لیکن جو ان کی بیماری کا لیول تھا وہ زیادہ بڑھ گیا. تو اس کے بعد انہوں نے ادھر شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں وہاں سے اپنا علاج کروایا, ٹرانسپلانٹ کروایا, لیکن اس کے بعد 2-2.5 سال بعد پھر سے ان کا کڈنی فیلئر ہو گیا. تو جب ان کا ٹرانسپلانٹ کروایا تو کچھ پیسے فیملی والوں نے دیے, کچھ اسد نے اپنی گھر سیل کیا کہ ان کی میڈیسن چلتی رہے. لیکن تب اسد نے اپیل نہیں کی, تب بھی ہم کہتے تھے لیکن اتنا نہیں. تو اسد نے کہا کہ نہیں میری لوگوں میں ایک نام مقام ہے, میں کبھی بھی نہیں مانگوں گا, میں کبھی نہیں کہوں گا میں تو بانٹنے والوں میں سے ہوں, میں تو دینے والوں میں سے ہوں. تو وہ اس بات سے نا مطلب غصہ کرتے تھے کہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. لیکن وقت جب انسان کے اوپر ایسا آ جاتا ہے تو وہ خود ہی جھک جاتا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ جب اسد کا دوبارہ کڈنی فیلئر ہوا تو ہم نے سوچا کہ چلے دوبارہ ری ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں. تب کچھ فیملی میں بھی تھے, کچھ باہر سے بھی تھے. تو ٹیسٹ وغیرہ جب کروائے تو انفیکشن بہت زیادہ تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ ٹرانسپلانٹ کے چانسز کم ہیں, پہلے ان کا انفیکشن ٹھیک کرنا ہے, بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ٹرانسپلانٹ ہونا ہے کہ نہیں. جی جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ بہت عرصے سے اپنی اسد عباس جو ہے وہ اپنی بیماری سے لڑتا رہا ہے, اور لڑنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے جتنے بھی وسائل تھے, جتنے بھی اس کے پاس سورس تھے وہ استعمال کرتا رہا ہے, لیکن اس سے علاج مکمل نہ ہو سکا. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے حکومت وقت کی یا آرٹ کونسل فیصل آباد کی یا حکومت پنجاب کی, ان کی طرف سے صرف دلاسے ہی دیے گئے ہیں, لیکن عمل پیرا نہ ہو سکا. لیکن پھر بھی میں اپنی بہن سے پوچھتا ہوں کہ مخیر حضرات کی جانب سے کتنی تعداد میں آپ کے پاس پیسے آ چکے تھے یا کسی نے علاج کروایا, کیا کیا سٹیج پہ آپ کے ساتھ وہ تعاون کرتے رہے؟ جب اسد نے یہ اپیل شروع کی تب جتنے لوگ ان کے فینس تھے یا ان کو چاہنے والے تھے, سب نے جتنی جتنی توفیق رکھتے تھے ڈونیشن کرنا شروع کر دیا. تو اس میں سے اسد کے ڈائلیسز ہوتے تھے, میڈیسن ہوتی تھی, پلازمے ہوتے تھے, کافی چیزیں ہوتی تھی. تو وہ کرتے رہے. جب یہ ان کی لاسٹ سٹیج آ گئی نا تو ہم کم از کم 20 دن ادھر شفا انٹرنیشنل میں ایڈمٹ رہے. تو وہاں پہ جو ان کا 20 دن کے اندر جو ان کا وہ بل بنا تھا وہ کم از کم 25 لاکھ روپے ان کا وہ بل بنا تھا. تو اس سے پہلے جو لوگوں نے بھیجے تھے ان کا ہی مطلب جو بھیجتے تھے ان کے اوپر ہی وہ لگاتے رہے کہ چلے کسی طرح سے بھی ہم ان کو اتنا سٹیبل کر دیں, چاہے ڈائلیسس پر ہی رہیں لیکن یہ چلنا پھرنا شروع کر دیں یا ٹھیک رہیں. لیکن بس جو اللہ کو منظور. جی جیسے کہ میری بہن نے کہا ہے کہ اللہ کو منظور ہے, لیکن اللہ کو یہ بھی منظور نہیں کہ اس کا
چھوٹا سا بچہ جو ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹوں میں سے ایک جو بیٹا ہے وہ بھی بیماری سے لڑ رہا ہے۔ کیا اسد عباس کی آواز دوبارہ زندہ کرنے کے لیے حکومت وقت یا حکومت پنجاب جو ہے اس بچے کے لیے کچھ ایسا ٹریٹمنٹ کا علاج دریافت کروا دے، اس کے لیے بہتر سورس استعمال کر رہی یا اس کے بچے کے لیے امداد ہی ایسی دے دیں تاکہ اس کی آواز اسد عباس کی زندہ رہے، اس کی فیملی بھی چلتی پھرتی نظر آئے، کیونکہ ان کے پاس تو اب رہنے کے لیے چھت بھی نہیں رہی۔ تو وہ 2 بچے ہیں اور یہ اس کی بیوہ ہے، ہماری بہن ہے۔ تو حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کے بچے کی بہتر علاج کی سہولتیں فراہم کریں تاکہ وہ اسد عباس کی آواز بن کے پوری دنیا میں پھر پاکستان کا نام روشن کرے۔